بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ قرآن کریم کی آیت سورۃ القارعہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں 11 آیتیں، ایک ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، اور بالاتفاق یہ مکی صورت ہے. اور جیسا کہ ایک دن پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا ایک امتیاز ہے خاص کہ چھوٹے چھوٹے کلمات، چھوٹی چھوٹی آیات، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کلمات میں بڑی بڑی باتیں اللہ رب العزت نے سمو رکھی ہیں. تو انہی مکی صورتوں میں سے یہ صورت القارعہ ہے. اس کا نام پہلی ہی آیت اور پہلا ہی لفظ یہی اس کا نام ہے، القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی یا کھٹکھٹانے والی. قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو متنبہ فرمانا چاہا ہے اور فرمایا القارعہ. صرف ایک لفظ القارعہ، پوری آیت. اور پھر القارعہ کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانے والی، وہ ہنگامہ پیدا کر دینے والی، وہ ایک عظیم حادثہ، وہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت، اس کی خوفناکی، اس کا مقام بتانے کے لیے اللہ نے ساتھ ہی ایک سوال کی شکل پیدا فرما دی، مل قارعہ، وہ قارعہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا وما ادراک ما القارعہ، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کھٹکھٹانے والی، وہ متنبہ کرنے والی کیا چیز ہے. جس طرح سورۃ القدر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل دیکھیں وہی ملتا جلتا، وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. یہاں تک اس دن کی اہمیت، یہاں تک اس دن کے مقام کو لوگوں کی نظروں میں بڑھانے اور اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا جواب پھر خود دیا. اب یہ القارعہ جو ہے، کھڑکھڑانے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
جیسا کہ قرآن کریم میں اس کے اور بہت سارے نام آئے ہیں، جن میں سے ایک تو بڑا مشہور ہے الساعہ۔ الساعہ گھڑی، وقت میں سے ایک گھڑی جو ہے، قیامت کا نام الساعہ بھی ہے۔ وہ طویل حدیث جو کہ صحیحین اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مشہور بھی ہے، طویل بھی ہے، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف سوالات کیے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر پہلے گزرا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اسی جگہ ایک لفظ ہے مساء، اور بعض روایت میں ہے متساء، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل، جس سے تم پوچھ رہے ہو اسے تم سے زیادہ خبر نہیں۔ تم بھی قیامت کے بارے میں بے خبر ہو اور میں بھی قیامت کے بارے میں بے خبر ہوں، مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبرائیل امین نے دوسرا سوال جو ہے فوراً ہی دہرا دیا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے پھر یہ بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس طرح اس حدیث میں الساعہ قیامت کا ایک نام آیا ہے، اور یہ دوسرا نام ہمارے سامنے ہو گیا القارعہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے الحاقہ، ملحاقہ، پوری صورت بھی اسی نام کی ہے، سورۃ الحاقہ۔ قرآن کریم میں اس قیامت کا ایک نام ہے الطامہ، الطامۃ الکبریٰ، ایک نام ہے الصاخہ، ایک نام ہے الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ تو گویا قیامت کے اللہ رب العزت نے مختلف نام اس قرآن کریم کے اندر لیے ہیں، موقع کی مناسبت سے جیسا جیسا کوئی موضوع تھا، جیسا کوئی مضمون بیان کرنا تھا، اسی قسم کا اس کا جو نام ہے وہ ذکر کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کا نام رکھا ہے یا لیا ہے القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ قیامت کو کھٹکھٹانے والی کیوں کہا؟ ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کے پاس مہمان آتا ہے یا کوئی پڑوسی ہی آ جاتا ہے، مہمان نہ صحیح ملنے والا آتا ہے، تو وہ آ کے دروازے کو کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ تاکہ گھر والے متنبہ ہو جائیں، گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ دروازے پر کوئی ہے، وہ دروازے پر آئیں، جو بات وہ پوچھنا چاہتا ہے وہ بتائیں، اس کو اندر لانا ہے تو اندر لائیں۔ کسی دروازے کو ناک کرنا یا کھٹکھٹانا، جو معنی گھر والوں کے لیے دروازے کو کھٹکھٹانے میں ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کا وہ نام رکھا اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ گھڑی، وہ دن، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا وہ دن کیا ہے؟ سوال دو کر لیے، مل قارعہ، القارعہ مل قارعہ، کھٹکھٹانے والی، وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اب اللہ نے جیسے سورۃ القدر میں پہلے سوال فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ساتھ ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی طرح یہاں وما ادراک مل قارعہ آگے ساتھ ہی فرما دیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن، قیامت وہ دن ہوگا جس دن کے لوگ اس طرح سرپٹ بھاگتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح کے روشنی پر پروانے آ جائیں تو وہ ان کا کوئی رخ نہیں ہوتا، کوئی پروانہ کس طرف جا رہا ہے اس کی کوئی روڈ نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی رخ نہیں، اتنی سی جگہ پر وہ باہم عجیب انداز سے منتشر، عجیب پراگندہ قسم کا انداز ان کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کا یہ حال ہوگا، کوئی کسی کی منزل نہیں، کسی کا گھر نہیں، کسی کے سامنے کوئی چیز نہیں، اس دن یہ صرف میدان ہوگا، محشر کا صرف میدان ہوگا، نہ اونچائی نہ گہرائی، نہ کہیں سمندر نہ کہیں پہاڑ، ایک چٹیل میدان برابر ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پروانوں کی طرح عجیب سا کوئی
ٹھکانہ نہیں کہ کہاں پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی ہولناکی بنی ہوئی ہوگی کہ ہر آدمی پریشانی میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، کوئی اس کا جگہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان اس طرح ہو جائیں گے جس طرح کے پروانے پر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کہیں رکنا نہیں کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اس دن کی ایک صفت یہ بیان کی اور دوسری صفت یہ بیان کی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشِ، اس دن پہاڑوں کا کیا حال ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ آج ہم دیکھ رہے ہیں، فلک بوس آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑی چوٹیاں ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ان کو ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ قطرہ قطرہ کر دے گا، اور یہ پہاڑ اس طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس طرح کالعہن المنقوش، جس طرح کے رنگی ہوئی رنگ برنگی روئی ہو اور اس کو دھنکا جائے۔ اب روئی یا اون جہاں دھنکی جاتی ہے وہ مشین آپ نے شاید کسی نے دیکھی ہوگی، عجیب سی مشین، ایسے ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے میں روئی کی پھٹیاں ڈال دیتے ہیں۔ اب روئی ہے، موٹے موٹے پھٹیاں ہیں، مشین کا چلنا، اس کے کانٹے اس کے دندانے کچھ ایسے ہیں کہ اس کے تیز سپیڈ سے چلنے کے نتیجہ میں روئی کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ریشہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اور اگر روئی 2-3 رنگوں کی ڈال دی جائے، اگر روئی 2-3 رنگوں کی ہو تو پھر وہاں کیا ہوگا، کہیں نیلا ریزہ ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں لال ہے، کہیں کالا ہے، عجیب قسم کا وہ ملغوبہ بنا ہوا ہوگا۔ اور ایک عام شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو یہ مشین ہے اور جو لوگ ہاتھ سے روئی کو دھنتے ہیں، ایک وہ بھی ہے نا، ایسے ہاتھ کے ساتھ ہی وہ کچھ عجیب سا سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اون یا روئی کو ایک ایک ریشہ الگ الگ ہوتا رہتا ہے، اور جب تک وہ ریشہ نہ ہو اس وقت تک گویا کہ وہ تیار نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو اس روئی کے ریشے ریشے کی طرح کر دے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشِ، قیامت کے دن یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جس طرح دھنکی ہوئی روئی اور رنگ برنگی روئی جو ہے وہ اڑ رہی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اور یہ رنگ برنگی روئی کیوں ہے، ایک ہی رنگ کی کیوں نہیں؟ ایک تو یہ کہ پہاڑ بھی رنگ برنگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک سفید پہاڑ ہے، اس کا پتھر بھی سفید ہے۔ دوسرا سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا پہاڑ ہے، اس کے پتھر کا پیس بھی ریڈ کلر کا ہوگا۔ تیسرا کالا پہاڑ ہے۔ مکہ اور مدینہ میں جاتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں جاتے جاتے لال پہاڑ آ گیا، کہیں چلتے چلتے کوئی سفید آ گیا، وہ زیادہ تر مٹی اس میں ہوتی ہے، اور کہیں بالکل سیاہ رنگ کا پہاڑ۔ چونکہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں، اللہ نے فرمایا جس طرح مختلف رنگوں کی روئی دھنکی جاتی ہے، قیامت کے دن اسی طرح یہ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اس دن کو فرمایا کہ وہ ہے القارعہ۔ انسان ایک ایک ہو کر پروانوں کی طرح، اور یہ عظیم الشان پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر قطرہ قطرہ ہو کر فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اب یہاں تک اللہ رب العزت نے قیامت کا پہلا مرحلہ بیان کر دیا کہ لوگوں کی یہ حالت ہوگی، اور ان جمادات کی، پہاڑوں کی، جو دنیا کا سب سے ایک مضبوط ٹکڑا ہو سکتا ہے وہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ کا پتھر جو ہے وہ سب سے مضبوط ہے، باقی مٹی ہے وہ چاہے کتنی بھی سخت ہو، پتھر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں میں ہی لوہا ہے، پہاڑوں میں ہی نمک ہے، پہاڑوں میں ہی سخت سے سخت دھاتیں بھی ہیں۔ ان کا جب یہ حال ہوگا تو باقی جگہیں جو ہیں، مکانوں میں لگے ہوئے تابوک، مکانوں کی اینٹیں، مکانوں کا گارا، ان چیزوں کا ظاہر ہے کہ جب پہاڑ کا یہ عالم ہوگا تو یہ چیزیں کیا ہوں گی۔ اللہ رب العزت پوری کی پوری جو دنیا ہے اس کو چٹیل شکل میں کر دے گا۔ محشر کے میدان میں کوئی مکان نہیں ہوگا، بلڈنگ نہیں ہوگی، مدرسہ نہیں ہوگا، گھر نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا، پہاڑ نہیں ہوگا، سمندر نہیں،
کوئی کھائی نہیں، کوئی اونچائی نہیں، اس میں انسان جو ہے وہ بغیر منزل کے گھومتے پھر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے سامنے منزل ہی نہ ہو، آوارہ گرد جس کو کہتے ہیں، ایک تو آوارہ گرد وہ لڑکا ہوتا ہے جس کو گھر والوں کی پرواہ نہیں، باہر والوں کی پرواہ نہیں، جہاں بیٹھا بیٹھ گیا، جہاں چلا چلا گیا، اسے بھی آوارہ گرد اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جس گلی کی نکر میں چاہے ڈیرا لگا لیا وہاں بیٹھ گیا۔ اس وقت یہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اور انسان بالکل بغیر منزل کے ہوگا، اسے نہیں معلوم کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اسی دن، قیامت کے دن، جب ہولناکیاں بڑی سخت ہوں گی، اس دوران ایک وفد اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی خدمت میں ایک وفد جائے گا۔ اس وفد کی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر بتائیں گے۔ یہاں قیامت کا یہ پہلا مرحلہ کہ کیا کچھ ہوگا لوگوں کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ، اس مرحلہ کو بیان کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کہ انسان جو دنیا میں رہ کر گئے، دنیا میں کچھ نہ کچھ کر کے گئے، ان انسانوں کا اب وہاں کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی میزان بھاری ہو گئی، جس کی میزان کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ مزے کی زندگی میں ہوگا۔ اب یہاں موازین ہے، موازین کو مفسرین کرام نے مختلف معنوں میں لیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ موزون کی جمع ہو، موزون کی جمع موازین، اور موزون کا معنی جیسے کہتے ہیں کوئی موضوع سی، مناسب سی، وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ موزوں ہوگا، وہ صحیح ہوگا، وہی مناسب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ بندوں کے اعمال میں سے جو موزوں اور اعمال صالحہ ہیں ان کا وزن کیا جائے گا اور ان کو پلڑے میں ڈالا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں والے پلڑے، جس کا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، جس کے نیکیوں والے پلڑے میں وزن زیادہ ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ مزے کی زندگی، راضی خوشی، عیشہ زندگی، وہ گویا کہ آخرت میں مزے کی زندگی گزارے گا۔ بعض نے کہا کہ یہ موضوع کی جگہ نہیں بلکہ یہ میزان کی جمع ہے، موضوع کی جمع نہیں، میزان کی جمع ہے۔ موازین یہ جو ترازو ہوتا ہے جس سے چیزیں تولی جاتی ہیں، آج کل تو ترازو بھی دوسرے آ گئے نا، چیز کو اوپر رکھ دیں، اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آج کل تو ویٹ ناپنے کے لیے ٹرک تک بھی گزرتے جا رہے ہیں، ویٹ آ رہا ہے۔ یہ شہروں کے شروع میں، ہر شہر کے شروع میں ایک بڑا وہ اسکیل آ جاتا ہے، گاڑیاں ادھر سے گزر رہی ہیں، ٹریلے، ٹرک سارے، لیکن نیکیاں ظاہر ہے کہ وہ کوئی ٹریلوں والی چیز تو ہے نہیں، نیکیاں ایک لطیف سی چیز ہے۔ اللہ نے میزان پر ان کے تولنے کا اشارہ دیا کہ ان کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور میزان کی جمع بھی موازین ہے۔ مراد یہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کی نیکیوں اور برائیوں کو میزان کے دونوں پلڑوں میں رکھ دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا، ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، نیکیوں والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد جو موازین ہے نیکیاں ہی ڈائریکٹ اس سے مراد ہیں، نیکیوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کی زندگی میں ہوگا۔ تینوں میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، معنی یا مفہوم جو ہے وہ سب کا ایک ہی بنتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دنیا میں جس نے خیر یا شر جو بھی کام کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم میں آگے صورت آنے والی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ نیکی بھی
اور برائی بھی، دونوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اب یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے نتیجہ میں لوگوں کی برائیوں کو ختم کرتا رہتا ہے۔ اگر نیکی نہیں کی، برائی چھوٹی سے چھوٹی بھی نامہ اعمال میں موجود ہوگی۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اگر کسی نے نیکیاں کی ہوئی ہیں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، میزان قائم ہو گیا، اس پلڑے میں نیکیاں ڈال دی گئیں اور یہ پلڑا یقیناً دایاں ہی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دائیں والا بنائے، کیونکہ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی اس کو اصحاب الیمین میں سے شمار کیا جائے گا، جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں پروانہ اعمال دے دیا گیا، کتاب دے دی گئی، وہ مزے میں ہوگا، وہ بڑا خوش ہوگا، وہ کتاب لیے پھر رہا ہے اور لوگوں میں دکھاتا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ قرآن کریم نے فرمایا بندہ خوشی میں آ کر بھاگتا پھرتا، آدمی خوش ہو تو اس سے بعض حرکتیں اس کی اپنی اصل اس کی شخصیت سے بھی بالا ہو جاتی ہیں۔ خوشی سے وہ بھاگتا پھر رہا ہے، لوگوں کو اعلان دیتا پھر رہا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ بھائی دیکھو میری یہ کتاب میری ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں کتاب دے دی گئی قیامت کے دن، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی۔ اب وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی ہے تو یہ پھینک دے۔ اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ وہ کتاب پھینک بھی نہیں سکتا۔ کتاب ہاتھ میں اللہ نے دے دی، دائیں والا تو خوش ہے، وہ تو پھینکے گا نہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے، لوگوں کو جا کے دکھا رہا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو۔ بائیں والے کو اللہ اتنی توفیق نہیں دے گا، اتنی طاقت نہیں دے گا کہ ہاتھ میں کتاب آ گئی ہے اس کو میں پھینک دوں، پھینک نہیں سکے گا، رکھے گا ہاتھ میں، لیکن اسے معلوم ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، ان کو معلوم ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب آ گئی ہے۔ وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے کتاب دی ہی نہ جاتی، میرا اس طرح کا حشر نہ ہوتا، لیکن وہ کتاب دی جائے گی اور وہ وہاں اس کو رکھی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت میزان قائم کر کے ایک پلڑے میں نیکیاں ڈال دے گا، دوسرے میں برائیاں ڈال دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ سینٹر میں جو پکڑنے والا ترازو ہوتا ہے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، اس کا آئندہ کا سارا سلسلہ جو ہے وہ مزے کے ساتھ گزر جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیکی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی ہے، اس کا ہمیں جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اور نیکی یا اجر یہ چیزیں کوئی مادی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، اب پھر ان کا وزن کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازیں، اور خاص طور پر نماز عشاء اور نماز فجر، یہ دو نمازیں منافقین کے لیے بڑی بھاری ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں اجر و ثواب کتنا ہے، یعنی کوئی ان نیکیوں کی مادی شکل ان کے سامنے آ جائے، تو یہ ضرور مسجد میں آئیں، ولو حبون، چاہے انہیں گھٹنوں کے بر گھسٹتے ہوئے کیوں نہ آنا۔ اور ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جائیں گے تو بھونی ہوئی ہڈی اور گوشت ملے گا، ہڈی والا بھنا ہوا گوشت ملے گا، روسٹ گوشت، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے، یا جو لوگ پائے کھانے کے شوقین، صحیح بخاری مسلم کی حدیث اللؤلؤ والمرجان میں موجود ہے، کچھ لوگ پائے کھانے کے شوقین ہیں، اسے پتہ چل جائے کہ مسجد میں جائیں گے آج فجر کے وقت، نماز کے بعد پائے ملیں گے، عشاء کے بعد پائے ملیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی جانا چاہیں گے تو یہ پہنچیں گے ضرور، پاؤں کام نہیں کر رہے، گھٹنوں کے بل، کیونکہ وہاں مادی طور پر اجر و ثواب کی شکل سامنے موجود ہے۔
عام حالت میں نیکی مادی طور پر موجود نہیں ہوتی، اور منافق کو چونکہ خاص طور پر دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ حاجی صاحب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ظہر میں حاجی صاحب نظر آ جائیں گے چونکہ روشنی ہے، عصر میں بھی حاجی صاحب نظر آئیں گے، روشنی ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مغرب تک بھی روشنی ہوتی ہے، عشاء میں روشنی نہیں ہے، فجر میں روشنی نہیں ہے، ان دونوں نمازوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب حاجی صاحب کے ایمان کا حساب ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو اب دیکھ نہیں رہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کی اسے پرواہ نہیں۔ منافق لوگوں کو دکھلاوا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو نمازیں ان کے لیے بڑی باری ہیں، لیکن اگر انہیں وہاں بھونا ہوا گوشت ملنے کی توقع ہو یا دو اچھے مزیدار کھر ملنے کا، پائے ملنے کا کچھ ان کو اندازہ ہو تو یہ چل کر نہیں بلکہ گھسٹ کر، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی مسجد میں پہنچا۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ دے دیا کہ عمل جو ہے وہ کوئی نظر میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ گوشت نہیں، وہ پائے نہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ وہ انہیں کہا جاتا ہے آراز۔ وہ آراز ہیں، ایک رمز ہے، وہ اجسام نہیں، وہ مادی مٹیریل نہیں۔ یہ چیز ہے میں نے اٹھا لی کیونکہ یہ مٹیریل ہے، میرے ہاتھ میں آ گئی۔ نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے، آدمی اندر آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ، اس کو 10 نیکیاں مل گئی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20، اس کو 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30، اس کو 30 نیکیاں۔ اب یہاں جو آدمی آتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ اس کو نیکیاں جو مل رہی ہیں وہ کہاں ہیں، نہ اس کے ہاتھ میں نہ جیب میں، یہ تو معاملہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے یہ کیسے ہمیں بتا دیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور برائیوں کا اٹھ گیا، برائیاں کم ہو گئیں، تو یہ تولنے کا سلسلہ کیسے ہوگا قیامت کے دن؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس بات کا سمجھنا کچھ تھوڑا سا مشکل تھا، آج تو میرے خیال یہ بات مشکل نہیں رہی۔ آج تو یہ ہواؤں کو تول رہے ہیں، گیسوں کو تول رہے ہیں، اتنے کلو گیس ہے، اس میں اتنے کلو فلاں ہے، اس میں ہوا اتنی ہے۔ آج کل تو الحمدللہ سائنس نے کچھ اتنی فائدہ مند چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، آج اگر عمل کو تولنے کی بات آ جائے تو آج یہ مشکل نہیں رہی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک جب تک یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ گیسوں کا بھی وزن دے رہے ہیں، فلاں کا بھی وزن دے رہے ہیں، اس وقت یہ سمجھنا قدرے مشکل تھا۔ اور علماء تفسیر نے اس کے بارے میں لکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا عمل باقاعدہ مجسم بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، مجسم شکل میں، اور اس انسان کے عمل کو مجسم شکل میں رکھنے کے بارے میں باقاعدہ دلائل موجود ہیں کہ انسان کا عمل شکل اختیار کر کے سامنے آ جائے گا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد، حدیث کی ان 2 کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان آ جائے گا، اور وہ نوجوان کہے گا کہ یہ آدمی پوچھے گا کہ تو کون ہے، اور یہ خوبصورت نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں، میں وہ قرآن ہوں جو تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت مجسم شکل کیا اختیار کر کے خوبصورت نوجوان کی شکل میں سامنے آ گئی۔ میں وہ قرآن ہوں جو کہ تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے، میں اس وقت کے ساتھ ہوں۔ اور دوسری حدیث موجود ہیں، رمضان میں خاص طور پر آپ وہ حدیث سنتے رہے کہ قرآن اور رمضان اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے، گویا کہ اللہ کے سامنے مجسم شکل میں بن کر کھڑے ہو کر وہ اللہ سے درخواست کریں گے۔ رمضان روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا، تیری حلال کردہ چیزیں بھی یہ نہیں کھایا کرتا تھا، صرف تیری رضا کی خاطر میں نے اسے بھوکا رکھا، میری یہ سفارش ہے کہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ دونوں حدیث، وہاں اللہ کے سامنے سفارش کرنے والی حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے ایک نوجوان کی شکل میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے
جو مسند امام احمد میں ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جس وقت مرنے لگتا ہے تو اس کے نیک اعمال اس کے سامنے خوبصورت بن کر، خوشبودار بن کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر آدمی برا ہے، اگر آدمی گناہ گار ہے، کافر ہے، منافق ہے، مومن کے لیے اس کے عمل خوبصورت اور معطر، گویا کہ آدمی دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی مرنے لگے گا جو کافر ہے، منافق ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، جس کے گناہ حد سے زیادہ ہیں اور نیکی اگر کوئی ہے بھی تو بہت کم ہے، اس کے گناہ اس کے سامنے انتہائی بدروح، بدصورت شکل میں آ جائیں گے، جس کو دیکھ کر وہ دنیا میں ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دونوں نہیں بلکہ تینوں احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے عملوں کو جسم، ہمارے عملوں کو باقاعدہ وجود دے دے گا، اللہ رب العزت اس وجود کو تولے گا۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں اس کو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کی زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ ایک دوسرا قول بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے عمل کو مجسم شکل میں دینا اپنی جگہ، ایک دوسری شکل تولنے کی یہ ہوگی کہ جن دفتروں میں، جن کاغذات پر اس کی نیکیاں لکھی جاتی تھیں، یہ تو حدیث معروف ہے نا کہ ہمارے کرامن کاتبین ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، دائیں میں نیکیاں لکھنے والا ہے، بائیں میں برائیاں لکھنے والا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا گیا، وہ لکھ رہے ہیں۔ کہاں لکھ رہے ہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ دفتر قیامت کے دن انسان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ جب وہ دفتر برائیوں کے بھی موجود ہیں، نیکیوں کی موجود ہیں، تولنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ ان دفتروں کو تولا جائے گا۔ اب ایک لائن میں اگر ایک نیکی آتی ہے، ایک لائن میں ایک برائی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے وہ دفتر زیادہ ہوں گے۔ جتنا مٹیریل کسی کے پاس ہے اتنی ہی وہ بڑی کتاب ہوگی، اور جس نے اس لائن والے بائیں ہاتھ والوں کے کام زیادہ کیے ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، اس کا یہ دفتروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، نیکیوں والے کا ادھر ڈھیر لگا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت نیکیوں اور برائیوں کے دونوں کے دفتر دونوں پلڑوں میں ڈال دے گا۔ جس کے دفتر بھاری ہو گئے نیکیوں والے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے دفتر بھاری ہو گئے برائیوں والے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اور اسی طرح بعض دیگر اقوال بھی ہیں۔ المہم یہ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یراہ، اس کو وہ دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی اس کو وہ دیکھے گا۔ ایک حدیث میں، جس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، اس کے کئی طرق ایسے ہیں جن کو ضعیف بھی قرار دیا گیا، لیکن آخر بعض اہل علم نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث البطاقہ کے نام سے ایک باقاعدہ رسالہ لکھا کہ اس حدیث کے جتنے طرق، جتنی سندیں، جتنی کتابوں، جتنے محدثین نے وہ حدیث بیان کی ہے، وہ ساری اکٹھی کر کے انہوں نے ایک کتاب بنا دی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان میں ایک تھوڑی سی کمزوری تھی کہ وہ صحیح اور ضعیف کو الگ الگ نہیں کرتے تھے۔ حدیثوں کی صحت اور ضعف بیان بہت کم کرتے تھے، لیکن بہت کم۔ اس میں وہ تساہل کہہ لیں، سستی کہہ لیں، کہ وہ ساری چیزیں ایک موضوع پر جو کچھ ملتا تھا وہ اکٹھی کر دیا کرتے تھے۔ امت کے لیے ان کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ حدیثیں جمع کر دیں، اور بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے، ابھی سنن ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں، ان میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی نے، ان دونوں نے خاص طور پر بہت ساری احادیث میں ذکر بھی کر دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، اور بعض کو چھوڑ دیا، کسی نہ کسی سمجھ لیں کہ کوتاہی کے نتیجہ میں تحقیق نہیں کر پائے یا توجہ نہیں دے پائے۔ بہرحال یہ احادیث کے مجموعے وہ لوگ جمع کر گئے، اور انہوں نے، کسی کو وقت نہیں ملا کہ ان میں وہ
تقسیم کر سکے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ انہوں نے ہمارے لیے مواد جمع کر دیا کہ بھائی ان میں سے جو صحیح ہے وہ لے لو اور جو ضعیف ہے وہ چھوڑ دو. اب اگر ایک آدمی ضعیف کے پیچھے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ صحیح کی موجودگی میں ضعیف کے پیچھے لگتا ہے تو نہ تو اس کو عقل مانتی ہے نہ اس کی دین اجازت دیتا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ساری حدیثیں لینا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل و بعض الحدیث نہیں بننا چاہتے کہ کچھ لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں. یعنی وہ صحیح اور ضعیف کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. یہ موضوع میرا خیال عوامی موضوع نہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ مسلسل درسوں میں حاضر ہونے والے، بیٹھنے والے، اس لائن میں علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ضعیف کی بات چھوڑ دو، ہمیں ساری حدیثیں لینی ہیں تاکہ ہم اہل الحدیث ہو سکیں. ہم اہل و بعض الحدیث نہیں بننا چاہتے کہ کچھ لے لی کچھ چھوڑ دی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ ایک کمزوری اہل علم نے لکھی ہے کہ وہ صحیح حدیث ضعیف حدیث سب جمع کر دیتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا حاطب اللیل، رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والے. حاطب اللیل، آدمی جنگل میں جائے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے، دن کا وقت ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ یہ خشک ہے، یہ میرے کام کی ہے، یہ میں لے لیتا ہوں. رات کو جائے گا، اندھیرا ہے، لکڑی پڑی ہوئی اٹھاتے گئے. انہیں کہا گیا کہ وہ حاطب اللیل تھے، انہوں نے صحیح ضعیف جو بھی آیا جمع کر دیا، کتاب کو بھر دیا. لیکن ان کے اس جمع کرنے میں بھی ایک بہت بڑی خیر ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جو صحیح ہیں، ہمارے لیے بہترین ہیں. ان کی حدیث البطاقہ، جزء البطاقہ، ان کی کتاب جزء البطاقہ جو ہے اس میں بہت ساری روایات جن کا مجموعی طور پر محدثین کرام نے اعتراف کیا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. مجموعی طور پر اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا حساب کیا جائے گا. اعمال کو تولنے کی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ اعمال تولے کیسے جائیں گے، دونوں طرف موجود ہیں، نیکیاں بھی موجود ہیں، برائیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس آدمی کا نیکیوں والا پلڑا اونچا ہے، یعنی نیکیاں کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. اتنی کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، پلڑا اٹھا ہوا ہے. اب اس کو کہا جائے گا کہ اور تمہارے پاس کوئی چیز، اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس اور کیا ہوگا، وہاں تو نہ کسی کا بیلنس ہوگا، نہ کسی کا کوئی سٹور ہوگا کہ کچھ لا سکے، وہاں تو سارا جو کچھ ہے سامنے پڑا ہوا ہے. یہاں جو چیزیں اس کی موجود ہیں ان سے ایک چیز کم جان بوجھ، شاید ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، اس بات کو سمجھتے رہیں گے کہ وزن کیسے ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بطاقہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کارڈ ہے، یہ جو کارڈ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سائز کا ایک کارڈ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کارڈ آخر میں لایا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ کارڈ ڈال دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی وہ پلڑا جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہو جائے گا. وہ کارڈ جو ہے اس کا وزن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ڈالتے ہی اس کا اہل جنت میں سے ہونا ثابت ہو جائے گا. گویا کہ لا الہ الا اللہ کا وزن، ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ان سب کا وزن اللہ رب العزت جس طرح چاہے گا کر لے گا. چاہے تو ان کو مجسم بنا لے جیسے وہ نوجوان لڑکوں کا روزے کا اور قرآن کریم کا، یا برے اور اچھے آدمی کی موت کے وقت نوجوان خوبصورت نوجوان بدصورت آنے کی شکل ہے، یا اللہ رب العزت چاہے تو کاغذ، دفتر، رجسٹر، کاپیاں جن میں ہمارے اچھے اور برے عمل لکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے اللہ رب العزت تولے گا اور وہ تولنے پر قادر ہے. آج کل اس قسم کی چیزوں کو تولنا جو ہے اس کا سمجھنا آسان ہو چکا ہے. غرض یہ کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو تولے گا اور وزن اصل میں صحیح معنوں میں وزن جو ہے وہ نیکی کا ہی بھاری ہوگا. اگر کچھ نیکیاں ہوں تو وزن نیک آدمی کا وزن ہوگا. بعض علماء نے کہا کہ صاحب عمل، عملوں کو مجسم کیا جائے گا، عملوں کو رجسٹروں کے ذریعے تولا جائے گا، اور تیسروں نے کہا کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا، آدمی کو تولا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے.
اور آدمی کا وزن اس کا ہوگا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میدان حشر میں لایا جائے گا اور وہ دیکھنے میں بہت بڑا موٹا تازہ ہوگا، دیکھنے میں بڑا موٹا تازہ، لیکن اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہے گا وہ اعمال کا وزن کر لے گا، اور اس موضوع کو میزان کے قائم کرنے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے، جن میں سے پہلا مقام جو ہے وہ سورۃ الاعراف۔ اب سورۃ الاعراف کا ان آیات کا ترجمہ اور تھوڑا سا خلاصہ کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق۔ یہ آیت وزن سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ قیامت کے دن وزن حق ہے، وزن کیا جائے گا نیکیاں برائیاں، اور یہاں بھی آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا وزن بھاری ہو گیا وہ فلاح پا گئے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو ضائع کر لیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اور آگے چل کر سورۃ الکاف آیت نمبر 104 اور 105 میں اللہ رب العزت نے پھر اس موضوع کو بیان فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کچھ لوگ جو جنہیں اس دنیا میں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی وہ صحیح جو ہے وہ لا حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا، یعنی قیامت کا، حشر کا اور دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیا، فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ آدمی لایا جائے گا اور بہت موٹا تازہ ہوگا، دیکھنے میں بھاری بھرکم ہوگا، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کر کے فرمایا کہ یہ آیت آپ نے تلاوت فرما دی، قیامت کے دن آئے گا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، آئے گا ضرور لیکن بے وزن ہوگا، بے وقت ہوگا، اس کی کوئی وہاں اللہ کے نزدیک قیمت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح ہی اس وزن کا ذکر سورۃ القمر جو قرآن کریم کی صورت ہے 54 نمبر پر 54 پر، اس سورۃ القمر کی آیت 7 میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے دن لوگ کس طرح نکلیں گے، لوگوں کے نکلنے کی وہاں محشر میں صورتحال کیا ہوگی جو پہلے آیا ہے کہ وہاں پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے، یہاں اسی ذکر کو، اسی بات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکل کر کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ ٹڈی دل پھیلا ہوا ہے۔ مکڑی جو آتی ہے، ٹڈی دل تو معروف ہے نا، ٹڈی یا ٹڈی دل اس کو کہتے ہیں، بے شمار پورے علاقے کی فصلیں کھا جائے گی، جتنی ہریالی ہے، جتنی نباتات ہے، سب کو چٹ کر جائے گی قیامت کے دن۔ اب وہ کسی نے وہ منظر دیکھا ہے؟ شہروں والوں کو وہ منظر کم نظر آتے ہیں، ہم دیہات کے لوگوں نے وہ منظر کئی مرتبہ دیکھے، پورے کا پورا آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ٹڈی دل ہے، آپ کو فضا یوں لگے گا کہ یہ پورا افق اس نے بند کر دیا ہے، سامنے صرف وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہی اڑتے نظر آ رہے ہیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اتنی کثرت کے ساتھ۔ اور پھر وہی کون کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، پروانوں کی ہی شکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القمر کی اس آیت میں بھی فرمایا یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے میدان محشر میں، پھر ان کی شکل یہ ہو جائے گی کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، گھوم رہی ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو نکال کر
پھر اس کے بعد وزن قائم کرے گا۔ وزن قائم کرنے کے سلسلہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ہولناک لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور وہ سارے کوئی منزل نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی سراسیمگی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ بالآخر ایک وفد قائم ہوگا اور وہ وفد کہے گا کہ کسی اللہ کے پیارے آدمی کے پاس جاؤ، اسے کہو اللہ سے سفارش کرو، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے، وزن قائم کرے، میزان قائم کرے، جو کرنا ہے کرے، ہمیں اس میدان سے نکال دے۔ اس میدان میں پریشانیوں کا عالم یہ ہو جائے گا، اس میدان میں انسان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ اپنے اپنے نیکیاں اور برائیاں وہ اپنے حساب میں دیکھ رہا ہوگا۔ کسی آدمی کو اپنی برائیوں کے نتیجہ میں پسینہ آیا ہے، اور اتنا پسینہ آیا ہے کہ وہ ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس حد تک وہاں انسان پریشان ہوں گے۔ بالآخر کچھ لوگ کہیں گے کہ ایک وفد بناؤ اور جا کے اللہ کے کسی بندے سے کہو کہ اللہ سے ہماری فرمائش کرو کہ حساب کتاب ہو، جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے وہ جہنم میں جائے، کم از کم یہاں سے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ حدیث کافی طویل ہے، مختصر اس کا میں اشارہ دیتا جاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا یہ وفد۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ کیوں؟ یہ وفد ہر نبی کا جا کے پہلے جیسے ہوا بھری جاتی ہے نا، کسی میں پمپ کیا جاتا ہے، ہر نبی کے پاس جائے گا، پمپ کرے گا۔ آدم آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا، جنت میں بسایا، آپ کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، ہماری سفارش کرو، یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے جنت میں بسایا، نعمتوں کی بھرمار کر دی، لیکن میرے ہاتھوں یہ گناہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے ساری جنت میرے حوالے کر کے ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانے کا کہا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں تمہاری سفارش لے کے جاؤں تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہیں مجھے نہ وہاں کھڑا کر لیا جائے کہ پہلے تم تو آؤ، اپنی بات تو بتاؤ کہ تمہیں ہم نے اتنی نعمتیں دیں، ایک درخت سے روکا تم وہ بھی نہیں روکے۔ کہا میں نہیں جاتا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آدم ثانی ہیں، آپ اللہ کے اولو العزم من الرسل، 5 عظیم رسولوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں جاتا۔ ان کو اب وہ اپنے بیٹے کا معاملہ جو ہے وہ یاد آ جائے گا کہ اللہ نے جب کنعان کو غرق کرنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات زبان سے نکل گئی، یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ، قرآن سورہ نوح وغیرہ پڑھ کر دیکھیں، بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا عمل اچھا نہیں۔ اب یہاں بہت ساری باتیں جو ہمارے واسطوں والے ہیں، جو ہمارے نسبتوں والے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ نبی کا بیٹا ہونے سے بڑا واسطہ، نبی کا بیٹا ہونے سے بڑی نسبت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کی نجات نہیں ہوئی، نبی کی بیویوں کی نہیں ہوئی، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے والد کی نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نہیں ہوئی۔ آج ہم صرف یہ نام لے لیں کہ ہم نظام الدین کے ماننے والے ہیں، ہم داتا گنج بخش کے ماننے والے ہیں، ہم غازی پیر کے ماننے والے ہیں، ہم علی ولی اور کس کس کے ماننے والے ہیں، یہ نسبتیں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا، مجھے وہ خطرہ ہے، اللہ نے مجھے بڑا سختی سے جھڑکا۔ اب ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے، مختلف لوگوں کے پاس یہ وفد ہوتا ہوا، انبیاء کے پاس سے ہوتا ہوا بالآخر کہاں آ جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ ہم تو سب جگہ منتیں کرتے آ رہے ہیں، ہماری کہیں سنی نہیں گئی، اب آپ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا،
तुम्हारा ये काम मैं करता हूँ। कोई उज़र, कोई माजरत, कोई गलती, कोई कुताही, कोई गुनाह कुछ भी नहीं। फरमाया आना लहा, मैं ये काम करूँगा, तुम्हारी सिफारिश मैं करता हूँ। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भी तमाम अंबिया के इमाम और क़यामत में जाके भी पूरी कायनात के इमाम बन जाएंगे। जहाँ कोई दम नहीं मारेगा वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में पढ़कर अल्लाह से सिफारिश करेंगे। हमारी गर्ज़ ये कि इस तरह क़यामत के दिन हिसाब व किताब शुरू होगा, नेकियां तोली जाएंगी, बुराइयां तोली जाएंगी। जिसकी नेकियां ज़्यादा हो गई फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, वो मज़े की ज़िंदगी में होगा, आरामदेह ज़िंदगी में, दिल पसंद ज़िंदगी में। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु, और जिसके नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, बुराइयों का भारी हो गया, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। हाविया असल में गड़ा होता, हाविया गड़ा। और जहन्नम का नाम हाविया, नार है, जहन्नम है, हाविया है। उसको हाविया क्यों कहा गया? जहन्नम सतह ज़मीन से नीचे होगी, आदमी को पकड़कर उसमें फेंका जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं। एक हदीस जो बड़ी मशहूर है, हाफिज़ और आलिम, सखी और शहीद तीनों ला जाएंगे। उनके बारे में है, सुम्मा उमिरा बिही फसुहिबा अला वजहिही सुम्मा उल्किया फिन्नार। हुक्म होगा कि इसको पकड़ो, पाँव से पकड़ो, मुंह के बल इसको ज़मीन पर घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। फेंका तो नीचे जाता है ना। हाविया जहन्नम नीचे होगी। और ये फरमाया कि ये नीचे कोई ऐसे गड़ा नहीं होगा कि भाई कोई दो पहाड़ों के दरमियान वादी भी नीचे होती है, हम ये कुछ गड़ा खोद लेते हैं नीचे है तो उसको नीचे फेंक दिया जाएगा, मामूली बात। फरमाया नहीं, फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया। ऐ मेरे नबी आप क्या जाने कि वो गड़ा क्या है। वो कोई आम सा गड़ा नहीं है कि फेंक दिया तो फेंक दिया, क्या हुआ। फरमाया नारुन हामिया, वो इंतहाई तुंदो तेज भड़कती हुई आग से भरा हुआ गड़ा होगा। अब अंदाज़ा फरमा लें कि अगर आग से भरी हुई खंदक, आग से भरा हुआ गड़ा, और उसमें पकड़ कर किसी को फेंक दिया जाए, और आग भी कौन सी? सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी ये दुनिया की आग जितनी तपश वाली है, इससे 70 गुना ज़्यादा गर्म और तपश वाली आग क़यामत के दिन होगी। जहन्नम की आग इस आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। अब इतनी गर्म आग में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को से महफूज रखे, हम देख रहे हैं कि दुनिया की आग, ये एक छोटा सा कोयला ले लें, और जो लोग सिगरेट पीते हैं वो ज़रा अपने हाथ से अपनी सिगरेट से चक करके देख लें। अल्लाह ताला हमें इस बुरी आदत को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। एक सेकंड के लिए यहाँ आदमी चाहे कि मैं सिगरेट रख लूँ, नहीं रख पाएगा। कोयला चूल्हे के नीचे से कहीं से कोयला उठा के अपने हथेली पे रखें और देखें वाला कितनी देर आप रुकते हैं। आदमी को ऐसे आग का ज़र्रा वो तपश महसूस हुई तो फ़ौरन आदमी फेंक देता है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन गढ़ों में फेंके जाएंगे ये लोग जिनके नेकियां कम और गुनाह ज़्यादा। इनको उन गढ़ों में फेंका जाएगा जिसमें कि इंतहाई तुंदो तेज़, जिसमें इंतहाई तपश वाली, इंतहाई जलाने वाली आग, वो गड़ा उस आग से भरा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको जहन्नम से महफूज रखे। जहन्नम की आग इतनी गर्म है, जहन्नम में और क्या क्या कुछ है, ये एक तूल तवील मौजू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। मौत व हयात के वक्त फ़ितना है, अल्लाह ताला हमें उस फितने से महफूज रखे। क़ब्र में फ़ितना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अज़ाब क़ब्र और फ़ितना क़ब्र से महफूज रखे। और आखिरत में जन्नत जहन्नम दोनों हैं, अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसी तरह जन्नत में इकट्ठा कर दे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान करीम पढ़ने, समझने